أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب العالمین کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ جس نے آج پھر ہم سب کو اپنی کتاب کے لیے حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے. کتاب اللہ کے خادموں میں اللہ سب کا شمار فرمائے. اور زندگی کے صفحہ 42 صفحہ 42 آیت نمبر 271. جی آیت شروع ہو رہی ہے جی ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. سورت کے آغاز سے ایک بات بار بار ذکر ہوئی کہ سورت کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ابتدا سے لے کر اولئک ھم المتقون تک تھا جس میں 2 مضامین کا ذکر ہوا. نمبر 1 اللہ کی توحید کا بیان تھا یعنی لا الہ الا اللہ کی تشریح تھی. اور نمبر 2 حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بیان تھا یعنی کلمے کی دوسری جو محمد الرسول اللہ کی تشریح تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوا. دوسرے حصے میں مقصودی طور پر 2 بڑے مضامین ذکر ہوئے. نمبر 1 اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا. نمبر 2 اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ اپنے مال کو خرچ کرنا. اس کے ساتھ 2 اور چھوٹے مضامین بھی تھے. امور انتظامیہ کہ آپس میں نظم و ضبط کے ساتھ رہنا ہے. اس سے متعلق گھریلو زندگی کے بھی کئی سارے مسائل کا ذکر ہوا. بیرونی زندگی سے متعلق بھی کئی سارے احکامات ذکر ہوئے. اب سورت کا آخری سبق ہے. کل جو مضمون چل رہا تھا وہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا مضمون تھا. کثرت سے اس کا ذکر ہوا. 2 مثالیں ان لوگوں کی ذکر کی گئی جو اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں اور 2 مثالیں ان لوگوں کی ذکر کی گئی جو مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن مقصود دکھلاوا نام و نمود اور شہرت ہوتا ہے. ایک جو ابھی آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے اس میں بھی صدقات ہی سے متعلق ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے. صدقات 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ تو فرضی صدقات ہیں. یہ جو زکوٰۃ ہے اس کو فرضی صدقہ کہا جاتا ہے. اور کچھ نفلی عام صدقات اور خیرات ہوتے ہیں. آیا یہ دوسروں کے سامنے دینا بہتر ہے یا اس کو مخفی طریقے سے دینا یہ زیادہ بہتر ہے؟ تو اس کے متعلق قانون یہ ہے کہ اعمال مفروضہ میں اظہار بہتر ہے. جو اعمال فرض ہوتے ہیں شریعت کا مزاج ہے کہ ان میں اظہار بہتر ہوتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ الزام لگائے کہ یہ تو فرض کو ہی ادا نہیں کرتا. اب دیکھیے نماز فرض ہے. یہ فرض نماز سب کے سامنے ادا ہوتی ہے. تو اسی طرح روزہ فرض ہے. اب سارے روزہ دار ہوتے ہیں. حج صاحب استطاعت پہ فرض ہوتا ہے. حج سب کے سامنے کیا جاتا ہے. تو جو فرضی اعمال ہیں ان میں تو اظہار بہتر ہوتا ہے
تاکہ دوسروں کو ترغیب بھی ہو جائے اور کوئی ایک الزام بھی نہ لگائے کہ یہ تو فرض ہی ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو وہ بھی اگر کسی کے سامنے دی جائے تو یہ بھی بالکل جائز ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اگلا یہ بھی الزام نہ لگائے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، فرائض کا تارک ہے، اور یہ بھی ہے کہ دوسرے کو بھی ترغیب ہو جائے گی، دیکھ کے وہ بھی یہ کام کرنا شروع کرے گا۔ جہاں تک نفلی صدقات کی بات ہے تو اس میں اظہار بھی جائز ہے، کسی دوسرے کے سامنے کیا تو وہ بھی جائز ہے، جبکہ اس حوالے سے اپنے اوپر اطمینان ہو کہ کوئی ریاکاری میرے دل میں نہیں آئے گی، اور اگر چھپا کے دیا جائے تو یہ اور زیادہ افضل ہے۔ نفلی صدقات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ 7 خوش نصیب افراد جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے آپ نے فرمایا ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ مخفی طور پہ نفلی صدقات میں یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی ظاہر کر کے دیتا ہے اور ریاکاری کا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ آیت میں دونوں پہلوؤں کا ذکر ہے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات، جمہور مفسرین فرماتے ہیں اس سے نفلی صدقات مراد ہیں، فنعما ہی، تو کیا اچھی بات ہے یہ، یعنی یہ بھی جائز ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، ظاہر نہ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور مستحقین کو فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی ظاہر کرنا بھی بہتر ہے لیکن چھپا کے دینا یہ بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، فائدہ کیا ہوگا مال خرچ کرنے کا راہ خدا میں؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس کی برکت سے اللہ پاک مٹا دیں گے تمہارے کچھ گناہوں کو، کیونکہ اعمال گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ان کے لیے تو توبہ کرنا ضروری ہے، جبکہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ بہت سے عبادات سے ہی اور نیکی کے کاموں سے ہی گرتے رہتے ہیں۔ جس طرح وضو کے متعلق آپ نے فرمایا ایک عضو سے پانی جب جدا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی گر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھنے سے بھی گناہ مٹتے ہیں۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، گزشتہ جمعے سے لے کے اس جمعے تک بیچ میں جو گناہ ہوئے، اگلا جمعہ پڑھیں گے پچھلا بھی پڑھا اور اگلا بھی، تو بیچ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ، اور مومن بندے کے لیے صغیرہ گناہوں کا معاف ہونا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر یہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں یا بڑے گناہوں تک یہ پہنچا دیتے ہیں۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، علامہ ابن المعتز تفسیر ابن کثیر میں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اشعار ذکر کیے، خلق الذنوب صغیرها وکبیرها لا تتقى، صغیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، کبیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، تقویٰ اسی کو کہا جاتا ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ الْأَرْضِ الشَّوْكِ يَخْضَرُ مَا يَرَىٰ، اس طرح چل دنیا میں جس طرح کوئی بندہ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اپنے دامن کو بچا کے چلتا ہے، یوں گناہوں کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچا کے چل۔ لا تحقرن صغیرۃ عند الجبال من الحصى، کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے نہ کر، اس لیے کہ بہت سے سنگریزے اور پتھر جمع ہوتے ہیں تو آخرکار وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر یہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں، قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے یہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ تو چھوٹے گناہوں کا معاف ہو جانا یہ بھی مومن بندے کے لیے کوئی کم نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے تمہارے لیے اس صدقے کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ اللہ کو تو خبر ہے کہ کس نے کیا نیکی کی،
پھر اور کسی کو خبر نہ بھی ہو تو کیا حرج ہے اس میں؟ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. کچھ لوگ کسی کو کچھ دیتے ہیں نا، پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کو بتاؤں، فلاں کو بھی، تاکہ سب کو پتہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا، اور وہ تعریفیں چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو نہ پتہ چلے تو اس سے تمہارا دل کیوں تنگ ہوتا ہے؟ جس رب کی رضا کے لیے دے رہے ہیں اس رب کو تو پتہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبیر، باخبر ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ جو نیکی کے اجتماعی کام ہوتے ہیں نا، اور نیکی کے اجتماعی کاموں میں بتایا جائے کہ بھائی فلاں نے اتنا دیا، جس طرح حضرت مفتی صاحب نے بھی یہاں پر ساتھیوں کی ایک لسٹ لگائی ہوئی ہے کہ یہ ساتھی تعاون کر رہے ہیں، تو یہ ترغیب کے لیے ہے تاکہ نیکی کے کام میں اور بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، اور اس انداز میں وہ لے کے آتے تو اوروں کو پتہ بھی ہوتا تھا. اس میں حرج نہیں ہے. دیکھیے جس طرح حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ترغیب دی. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں اپنے گھروں میں گئے کہ چلو جاتے ہیں، کچھ لے کے آتے ہیں. یاروں کے حالات مخفی نہیں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات آج کل اتنے بہتر نہیں ہیں، تو وہ تو تھوڑا سا مال لے کے آئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات بہتر تھے تو وہ اپنی جگہ سوچ رہے تھے میں زیادہ مال لے کے آؤں گا، آگے نکل جاؤں گا. چنانچہ حضرت عمر گئے، گھر میں اپنا مال 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال لے کے آ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے جو کچھ ان کے پاس تھا. جب پہنچے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو دیکھا مال زیادہ کس کا ہے، کم کس کا ہے، بلکہ آج انداز ہی بدل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، کیا لے کے آئے؟ کہنے لگے حضرت آدھا مال چھوڑا، آدھا مال لے کے آیا ہوں. ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے کے آ گیا، اللہ نبی کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال جواب جب دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مجھے یقین ہو گیا میں کسی بھی معاملے میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا. تو بہرحال اسی موقع پہ ایسا بھی تھا، حضرت عثمان آپ نے ترغیب دی، حضرت عثمان کھڑے ہوئے سب کے سامنے کہنے لگے حضرت 100 اونٹوں کی ذمہ داری دے دیے. پھر اس کے بعد آپ نے ترغیب دی، پھر کھڑے ہوئے حضرت 100 اونٹوں کے پالانوں سمیت میں دوں گا. پھر کھڑے ہوئے، اسی طرح انہوں نے گھوڑے بھی دیے 50 اور ایک تھیلی اشرفیوں کی بھری ہوئی نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے. نبی علیہ السلام ان اشرفیوں کو ہاتھوں میں پلٹ رہے تھے اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. حضرت عثمان آج کے بعد جو عمل بھی کریں گے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے. اسی طرح آپ نے ترغیب دی، ایک بہت بڑا ڈھیر مال کا اکٹھا ہو گیا، سب کے سامنے لوگ لا رہے تھے. تو ترغیب کے لیے بہرحال اس طرح جائز ہے، یہ کوئی ممنوع کام نہیں ہے. اس کے بعد آگے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. بعض مسلمان اپنے کافر رشتہ داروں کو اس خیال سے صدقہ نہ دیتے کہ شاید یہ تنگ دستی کی وجہ سے ایمان قبول کر لیں، بلکہ بعض مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر صدقہ کرنے سے منع فرمایا تھا کہ شاید وہ تنگ دستی سے پریشان ہو ہمارے پاس آ جائیں اور اس طریقے سے وہ مسلمان ہو جائیں. تو اللہ پاک نے یہ اگلی آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ان کو اسلام پلانے کے لیے اس طرح ان پہ صدقات بند نہ کیے جائیں. ہدایت دینا یہ رب کے اختیار میں ہے. نفلی صدقات جو بھی خرچ کرو گے کسی مسلمان کو دو تو بھی ثواب ملے گا، کسی کافر کو دو تو بھی تمہیں ثواب ملے گا. عام صدقہ خیرات، فرضی زکات کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی، وہ مسلمان ہی کو دینی لازم اور ضروری ہوتی ہے، مستحق بھی ہو اور مسلمان بھی ہو. البتہ عام نفلی صدقات خیرات رب کے رضا کے لیے چلو دے دیا کسی کو تو وہ بے شک کافر کو بھی کھلا دے، اس میں کوئی حرج نہیں.
دیکھیے قربانی کا عمل ہوتا ہے نا، تو قربانی ہر ایک کو اس کو گوشت دیا جاتا ہے بلا تفریق، خواہ وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے اس تک وہ پہنچا دیا جائے، ثواب ملتا ہے۔ فرمایا لیس علیک ھداھم، نہیں ہے میرے محبوب آپ پر ان کو ہدایت پر لے آنا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اس سے اور بات بھی معلوم ہو گئی کہ ہدایت دینا نہ دینا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں نبی علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، میرے محبوب آپ جو اعلان فرما دیں، لوگوں میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتا، تمہاری ہدایت اور گمراہی کا اختیار بھی نہیں رکھتا، یہ سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اپنے نفع کے لیے ہے، اس کا ثواب بہر صورت تمہیں ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، جس کسی کو بھی دے رہے ہو تو مقصد ایک ہی ہو کہ کون ان سے راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے، یوفَّ إِلَيْکُم، پورا پورا اجر دیا جائے گا تمہیں اس کا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم کمی نہیں کیے جاؤ گے۔ جو کچھ رب کی رضا پہ دیا اب کے ضائع نہیں گیا، بلکہ یہ آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا، اور اللہ پاک اس پر پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں کچھ مصارف کا ذکر فرمایا، مستحقین صدقات کا ذکر فرمایا۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ابتداء کی آیت مبارکہ کم و بیش 400 کے قریب مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، جو علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے اس چبوترے پہ رہتے تھے، نبی علیہ السلام انہیں علم بھی پڑھاتے تھے، اور بوقت ضرورت انہیں جہاد کے لیے بھی بھیجا جاتا تھا۔ فرمایا یہ لوگ مستحق ہیں، ان فقراء کے اوپر اپنے صدقات کیا کرو۔ ابتداء میں اس آیت کا نزول اس موقع میں ہوا، لیکن آیت کے الفاظ عام ہیں، باقی جو فقراء ہیں آج کے دور میں ان کے لیے بھی یہ آیت فٹ ہو رہی ہے۔ البتہ اس آیت کا ایک بہترین مصرف ہے، وہ پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کا ذکر کریں گے۔ فرمایا للفقراء الذین، یہ صدقات ان فقیر لوگوں کے لیے ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو روکے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی دین کی خدمت میں، خواہ وہ مجاہدین ہیں یا طالبان علوم دینیہ ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اسی مشغولی کی وجہ سے وہ طاقت نہیں رکھتے زمین میں سفر کرنے کی، کیونکہ دین کی خدمت میں وہ مشغول ہیں۔ اگر وہ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے سفر کرنا شروع کر دیں تو یہ دین کی خدمت رہ جائے گی، اس لیے وہ دین کی خدمت میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ ان کی ظاہری حالت یہ ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، ان کو گمان کرتا ہے جاہل، جاہل سے مراد یہاں پر ہے ان کے حال سے بے خبر، جو ان کے حال سے بے خبر ہے وہ ان کو گمان کرتا ہے اغنیاء مالدار، من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے، ظاہری طور پہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور دین کے کاموں میں اور دین کی خدمت میں وہ لگے رہتے ہیں۔ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کے اگلا یہ سمجھتا ہے یہ تو بڑے نواب ہیں، بڑے مالدار ہیں، کبھی انہوں نے کسی سے مانگا نہیں، وہ سفید پوش ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس آیت کے سب سے زیادہ مصداق وہ حضرات ہیں جو دینی علوم کے حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں، یعنی دینی مدارس کے طلباء۔ اس آیت کے سب سے بہترین مصرف وہ ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ظاہر سفید لباس پہنا ہوگا، اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، اگلا یہ سمجھے گا یہ تو بڑے مالدار ہیں، لیکن حالت اس کی یہ ہوگی
کہ ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا ہے نہیں، اور بڑی مشکل سے گزر اوقات اس کا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگلا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا مالدار ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی لکھی، ایک کتاب میں حضرت نے یہ جملہ مقولہ پڑھا تھا۔ ایک موقع پہ حضرت مواعظ میں فرمانے لگے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدارس میں مال خرچ کر کے ان پر احسان کر رہے ہیں، وہ مال دینا بند کر دیں۔ فرمانے لگے وہ مال نہ دیں بے شک مدرسوں کو، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اپنی اولاد کی فکر کریں کہ 50 سال کے بعد تمہاری اولاد کا کیا بنے گا، کوئی یہودی ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا، کوئی ہندو ہوگا، کوئی سکھ ہوگا۔ یہ اگر دین باقی ہے تو یہ مساجد اور مدارس کی برکت سے یہ چیز باقی ہے، جہاں کی خالص چیز پڑھائی جاتی ہے۔ آخر میں کہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، تو آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، مدرسوں سے پڑھ کے آیا۔ حضرت مفتی صاحب کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، جو اتنا بہترین ماحول آپ کو فراہم کر رہے ہیں اور آپ کی قبر اور آپ کی آخرت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ یہ مدارس سے ہی تو پڑھ کے آئے ہیں، یہ آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک بہترین لائن پہ لگا رہے ہیں۔ اگر یہ تعامل بند کر دیں، حضرت فرمانے لگے پھر اپنی اولاد کی فکر کرو کہ 50 سال کے بعد تمہاری آنے والی نسلوں کو کیا بنے گا، دین سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ مساجد اور یہ مدارس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انہیں آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، مسجد میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن مسجد میں عام جو خیرات ہوتی ہے، رب کی رضا کے لیے جو صدقہ دیا جاتا ہے، وہ آپ مسجد میں دیں اور اپنے اس مرکز کو مضبوط کریں۔ سچی بات ہے، حضرت مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، یہ سبق میں کسی دن ناکامی نہیں کرتے۔ حضرت ہر روز موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ مفتی صاحب کے بہت بڑے محسن ہیں، یہ اپنی دنیا نہیں بنا رہے، یہ آپ کی آخرت بنا رہے ہیں۔ ایسے مخلص لوگ بہت کم مساجد میں موجود ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ کا دین بتانے کے لیے کوشاں رکھتے ہیں۔ اب دیکھو یہ طواف والے ساتھی ہیں، اب عام مساجد میں ہوتا ہے طواف کے لیے، اعتکاف کے لیے آتے ہیں ساتھی، اعتکاف بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے جو اعمال کیے بس چلے گئے، کرنے کے بعد کوئی انہیں نہیں بتاتا کہ کیا کیا اعمال کرنے ہیں، لیکن حضرت اپنا وقت دیتے ہیں، چیزیں یاد کراتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے دست و بازو بنے، اپنے اس مرکز کو مضبوط کریں، تاکہ اللہ کرے یہ آپ سب کے لیے، پورے علاقے اور پورے ٹاؤن کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جی آگے فرمائے یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو پہچان لیں گے بسیماہم، ان کی علامت سے، ان کے طرز سے، ان کی حلیہ سے، ان میں تواضع اور ان میں عاجزی ہوگی۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے نہیں مانگتے چمٹ کر، یعنی مانگتی ہی نہیں ہے کہ چمٹنے کی نوبت آ جائے، البتہ بلا ضرورت نہیں مانگتے، کبھی ضرورت سے کچھ مانگ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مانگنے والا بلا ضرورت مال مانگتا ہے، جس طرح کے عام بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا بڑھانے کے لیے، اپنا مال و متاع بڑھانے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، صرف وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آئے گا۔ تو بلا ضرورت کسی سے مانگنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ پاک اس کو جاننے والے ہیں۔ جب اس کے علم میں آ گیا، ریکارڈ میں آ گیا، تو وہ بہترین بدلہ اور اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں آخرت کے نتیجے کا ذکر ہے۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، یعنی کوئی وقت کی پابندی نہیں، رات ہو دن کو، جب بھی موقع آتا ہے وہ مال لگاتے ہیں۔ سرًا وعلانیۃ، سرًا پوشیدہ، وعلانیۃ اور ظاہر، جیسے موقع بنتا ہے، کبھی چپکے سے دینے کا موقع ہوتا ہے، کبھی دوسروں کے سامنے دینے کا موقع ہوتا ہے، جیسے بھی کیفیت ہو، عام حالات ہیں۔ فرمایا کہ جو خرچ کرتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بس ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، آخرت کے بینک میں محفوظ ہو گیا۔
ولا خوف صرف دنیا کے بینک نہیں بھرنے ہیں، اصل مومن کا جو مقصود ہے وہ آخرت ہے، اس بینک کو بھرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے رشتہ دار کہہ رہے ہوتے ہیں ماں اخرا، پیچھے کیا چھوڑا، جبکہ فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا دیکھو ماں قدم، اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو اس آگے والے بینک کو اصل ہم نے بھرنا ہے، یہ اچھی جگہوں میں مال خرچ کیا جائے۔ فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کا اپنا مال 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 وہ مال جو اس نے کپڑے پہنے وہ سیدھا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نمبر 2 جو مال جس نے کھایا ہضم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نمبر 3 جو مال جس نے رب کی رضا کے لیے آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا۔ بس یہ 3 مال بندے کے اپنے مال ہیں، باقی جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو وارثوں کا اور تو دوسروں کا ہوتا ہے، وہ تو اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ جو ابھی ہم عبادات کر رہے ہیں نا، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دیگر نیکیاں، جب فوت ہوتے ہیں یہ نیکیاں کرنی ختم کر دی تو یہ سلسلہ رک گیا۔ البتہ 3 ایسے اعمال ہیں کہ پیچھے سے بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ۔ اب دیکھیں مثلا یہ مسجد بنی، جس ساتھی نے تعاون کیا، یہ کارپیٹ بچھی ہوئی ہے اس میں تعاون کیا، یہ پنکھے لگے ہیں اس میں تعاون کیا، تو یہ مسلسل ان کے اعمال نامے میں اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ جتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ پنکھے چلتے ہیں، راحت پہنچتی ہے، ان لائٹوں سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، جس کا پیسہ لگا اسے نہیں پتا، لیکن اس کے اعمال نامے میں بھی بہترین ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا نیک اولاد ہے، نیکی پہ اس کو لگا دیا، اس کو دین پڑھا دیا، وہ نمازیں پڑھ رہی ہے، عبادتیں کر رہی ہے، تو بہترین ثواب اس کا پہنچ رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا علم ہے جس سے نفع حاصل کیا جائے، علم پڑھا دیا، اب اس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، وہ آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا، انہیں ان کے استادوں نے، انہیں ان کے استادوں نے، اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کا بہترین اور اکابرین اور بزرگوں کا ثواب پہنچ رہا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا پیچھے سے بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ایک اور مسئلہ آ رہا ہے۔ کچھ لوگ اتنے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں کہ راہ خدا میں مال دینا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ان سے قرض مانگے تو وہ بھی سود کے بغیر نہیں دیتے، کہتا ہے قرض تو دوں گا لیکن جب واپسی دے گا تو مزید اتنے پیسے مجھے زیادہ دینے ہوں گے۔ یہ سود پہ جو مال دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں کی مذمت اور برائی کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اس قسم کا آدمی جب قبر سے اٹھے گا، میدان محشر میں جا رہا ہوگا، تو اس بندے کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا ہوگا جسے شیطان نے چمٹ کر بدحواس کر دیا ہے، جس کا ہوش ٹھکانے نہیں ہے، جس طرح وہ لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے نا، چلنے میں اس کا توازن برقرار نہیں ہوتا، تو یہ جو سود والا بندہ ہے یہ بھی اسی کی طرح لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہوگا، اور دور سے پتہ چلے گا یہ وہ ہے کہ دنیا میں سودی کاروبار اور سودی معاملہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور سب کو حلال رزق عطا فرمائے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ذکر کھانے کا ہے، مراد مطلقاً لینا دینا، کاروبار معاملہ وغیرہ سب اس میں آتے ہیں۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں یعنی سود لیتے ہیں، لا یا دیتے ہیں، جو بھی لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قبروں سے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ بندہ، یتخبطہ الشیطان، جس کو پاگل کر دے شیطان، من المس، لپٹ کر۔ ذالک بانہم، دیکھیں جرم اور سزا میں مناسبت ہوتی ہے۔ یہ بندہ جو کہ دنیا میں اپنی زندگی میں مال کی ہرس میں مدہوش ہوتا ہے، نہ اپنی بہنوں کا خیال، نہ بھائیوں کا خیال، نہ رشتہ داروں کا خیال، نہ اگلے کی پریشانی کا احساس، بس اپنے مال بڑھانے کی اسے ہر وقت خواہش اس کی لگی ہوئی ہے، یہ دنیا میں مال جمع کرنے میں مدہوش ہے، تو قیامت کے دن اس بندے کو مدہوشوں کی طرح سے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا ذالک، یہ سزا اس لیے کہ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا کہ بے شک انہوں نے کہا کہ بے شک تجارت مثل الربا سود کی طرح ہے. کہنے لگے تجارت میں بھی تو نفع ہوتا ہے، سود میں بھی نفع ہوتا ہے. اگر سود حرام ہے تو پھر تجارت بھی حرام ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جس وقت تجارت کو جائز سمجھتے ہو اور حلال ہے تو پھر سود بھی حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک حاکمانہ جملہ بولا کہ تم اپنے عقل کے پیچھے کیوں چل رہے ہو. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے. یہ ایک حاکمانہ جواب ہے کہ حلال کرنا حرام کرنا یہ تمہارے عقل پہ نہیں ہے بلکہ یہ رب کے اختیار میں ہے. جس چیز کو اس نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس چیز کو اس نے حرام کیا وہ حرام ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، علامہ اقبال مرحوم کی دعوت پر لاہور میں بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر کچھ علماء تھے، جس میں حضرت مولانا خاتم المحدثین حضرت سید انور شاہ نور اللہ مرقدہ کو بھی مدعو کیا گیا. اس میں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا اور اس میں سود کے متعلق بھی بات چل پڑی کہ یہ نفع ہوتا ہے. نام بدل بدل کے نا چیزیں پیش کی کہ کسی طریقے سے حضرت یہ فتویٰ دے دے کہ یہ سود حلال ہے. نام بدلنے سے چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی. حضرت نے جب جواب دیتے رہے جب دیکھا کہ یہ خواہ مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں تو حضرت نے آخر میں ایک بات کہی، جہنم میں جانے کی خواہش ہے تو یوں ہی چلے جائیں نا، بولنے کی گردن کو پل کیوں بناتے ہیں. خواہ اللہ کے حرام کرتا چیز کو حلال سمجھنا ہے اور جہنم میں جانا ہے تو خود سے شوق سے چلے جاؤ نا، مجھ سے کیوں فتویٰ لیتے ہو. جس چیز کو اللہ نے حرام کیا انور شاہ اس کو حلال نہیں کر سکتا. تو سود کو کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے حرام کیا. فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، وہ بندہ جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک گیا سود لینے سے بھی، سود کو حلال کہنے سے بھی، فلہ ما سلف، اس کے لیے ہے جو کچھ پہلے گزر چکا. سود حرام ہونے سے پہلے جو کچھ کسی نے معاملہ کیا تھا، فرمایا جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے خیال رکھنا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی اس نے توبہ منافقانہ کی ہے یا مخلصانہ توبہ کی ہے، اس کا معاملہ رب کے سپرد ہے. لیکن وَمَنْ عَادَ، اور جو لوٹا سود کو جس نے حلال جانا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. جو سود کو، دیکھیں دو آدمی ہیں، ایک وہ ہے جو سود کو حرام سمجھتا ہے لیکن اس کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ اسلامی قانون کا باغی ہے، یہ فاسق ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے. دوسرا وہ ہے جو سود کو حلال سمجھتا ہے، حلال سمجھنے والا بندہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو بندہ قرآن کا منکر ہو کسی بھی آیت کا تو کیا وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ سود کھانا، یہ سودی کاروبار کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. متعدد احادیث اس بارے میں وارد ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، درہم الربا یأکلہ الرجل، ایک درہم سود کا، ایک درہم، ایک روپے سود کا جو کوئی بندہ کھاتا ہے 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ اس بندے کو ملتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بڑے بڑے جو کمرے ہیں نا، اتنا اتنا ان کا پیٹ ہے، بڑے کمرے اتنا ان کا پیٹ ہے، پیٹ کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں، وہ اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو ڈس رہے ہیں، اس سے شدید تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کے پیٹ کا اندر کا منظر وہ باہر بھی نظر آ رہا ہے. میں نے پوچھا کہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، ہاں اولئک اکلۃ الربا، یہ سود کھانے والے. یہ اتنا بڑا جرم ہے اور آگے اتنی بڑی اس کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس لعنت سے بچائے، حلال مال عطا فرمائے. حلال تھوڑا ہو وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ تو ہے لیکن حرام ہے. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں نتیجہ ذکر فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں سود کو اور بڑھاتے ہیں صدقات کو.
صدقے میں اور سود میں 3 اعتبار سے فرق ہے۔ ایک تو دونوں کی حقیقت میں فرق ہے۔ صدقے میں بغیر کسی معاوضے کے مال دیا جاتا ہے۔ جو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس میں یہ نہیں کہ اگلے سے آپ نے کچھ لینا ہے، بغیر کسی معاوضے کے مال دیا جاتا ہے، یہ صدقے میں ہوتا ہے۔ جبکہ سود میں کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی معاوضے کے دوسرے کا مال لیا جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا سود میں، بغیر کسی معاوضے کے اگلے سے مال، کسی کو قرضہ دیا ہے 1,00,000 روپے، اب بدلے میں لے رہے ہیں 1,05,000 روپے، 1,00,000 تو 1,00,000 کے بدلے میں ہو گیا، جو 5,000 اوپر لیے ہیں آیا وہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں، بغیر بدلے کے مال دیا جاتا ہے۔ تو صدقے کی حقیقت میں اور سود کی حقیقت میں فرق ہے۔ دوسرے نمبر پہ دونوں کی نیت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ صدقہ دینے والے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ وہ رضائے الہی کا طالب ہوتا ہے، مال کی حرص نہیں ہوتی، ایک مقصد ہوتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن جو سود لے رہا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے؟ اپنے مال کو بڑھانا، مال کی حرص اور مال کی لالچ اس کے دل میں پائی جاتی ہے۔ دونوں کی نیتوں میں بھی فرق ہے اور آخر میں نتیجے میں بھی فرق ہے۔ جس مال میں سود کی ملاوٹ ہو جائے وہ مال بے برکتہ ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ مال ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس مال سے صدقہ ادا کیا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ جی یہاں یہ نتیجہ ذکر کیا گیا، فرمایا کہ محب اللہ الربا، اللہ پاک مٹاتے ہیں سود کو، یعنی برکت اٹھا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى كل، سود کا مال اگر کہ بظاہر کتنا زیادہ ہو جائے لیکن انجام کار اس مال نے تباہ ہونا ہے۔ اس بندے کی زندگی میں نہ ہوا اگلی نسل میں ہو جائے گا، اس میں نہ ہوا اس سے اگلی نسل میں ہو جائے گا۔ یہ مال بے برکتہ مال ہے، ایک نہ ایک دن اس مال نے تباہ ہو جانا ہے۔ اس کے مقابلے میں ولیو الصدقات، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں صدقات کو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صدقہ کرتا ہے دنیا میں اس مال کی جو برکت ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، آپ نے فرمایا اللہ پاک اس کے خلوص سے دیے ہوئے صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ کس طرح بڑھاتے ہیں؟ آپ نے ایک مثال دے کے سمجھایا، جس طرح کوئی بندہ کسی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، اب شروع میں تو وہ بڑا نہیں ہوتا نا، گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقے والے مال کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب اس بندے کے اعمال نامے میں لکھوا دیتی ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے کل کفار، ہر کافر آدمی سے جو سود کو حلال سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں، اثیم گنہگار۔ اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو سود نہیں کھاتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری کا ذکر ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، خاص طور پہ واقاموا الصلاۃ، قائم کی انہوں نے نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دی انہوں نے زکوٰۃ، لہم اجرهم عند ربهم، ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں جو تفصیلی خطبہ دیا آپ نے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جتنے بھی سودی معاملات ہیں ان سب کو حرام قرار دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے چچا سے متعلق کہ ان کے بھی کچھ سودی معاملات، لوگوں سے کچھ مال شال لینا تھا، میں ان سب کو ختم کرتا ہوں، اب کوئی سودی معاملہ کسی قسم کا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ دو قبیلے تھے، قبیلہ ثقیف اور قبیلہ بنو مغیرہ، دونوں مسلمان تھے۔ قبیلہ ثقیف نے سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے مان دیا ہوا تھا قبیلہ بنو مغیرہ کو، درمیان میں سود کی حرمت کی آیتیں نازل ہو گئی تو قبیلہ ثقیف کے ذہن میں ایک بات آئی، شاید آئندہ کے لیے سودی کاروبار اور معاملہ کرنا جائز نہیں ہے،
ہمارا تو پہلے کا معاملہ ہوا تھا، اس لیے اگر ہم سود لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بنو مغیرہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہم نے مان کیا ہوا تھا وہ بھی دے دیں اور سود بھی دے دیں اس پر۔ تو بنو مغیرہ کہنے لگے کہ سود تو حرام ہو چکا ہے۔ بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں یہ بتا دیا جو اصل رقم ہے وہ ملے گی، لیکن جو سود ہے اب وہ حرام ہو چکا ہے، اس لیے سود لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اگر دنیا والوں سے چھپا کے کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے نا تو جس اللہ نے سود کو حرام کیا ہے کل اس کے سامنے حاضری دینی ہے۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور تم چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ سود کسی صورت میں نہیں لینا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اس آیت مبارکہ میں سود خوروں کے لیے بڑی سخت وعید آ رہی ہے کہ جو سود سے باز نہیں آتے پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نعوذ باللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے تو کیا وہ جیتنے کا تصور ہے؟ نہیں، اس بندے نے بہر صورت ہلاک ہی ہونا ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے، یعنی تمہارے ساتھ جہاد ہوگا۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو سود خوروں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اگر وہ نہیں باز آتے اس سے تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان سے جہاد کیا جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ سود کو حلال سمجھ رہا ہے تو وہ مرتد ہے، اور مرتد بندے کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور اگر وہ سود کو حلال نہیں سمجھتا لیکن سود چھوڑتا نہیں ہے تو وہ اسلامی قانون کا باغی ہے، اور باغی کو کوئی حکومت بھی برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے اسلامی حکومت کا فرض ہوتا ہے ایسے بندوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ بدقسمتی سے جب ہمارے حکمران اور برسر اقتدار طبقہ ہی اس گرد میں مبتلا ہے، عوام بیچاری جان چھڑانا چاہتی ہیں لیکن وہ لوگ کسی صورت میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کی نفاذ کی راہیں ہموار فرمائے۔ اللہ نیک عادل حکمران عطا فرمائے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق قوانین کو نافذ کریں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، آگے فرمایا اگر تم نے توبہ کر لی پر تو بس تمہارے لیے ہے تمہارے اصل مال ملے گی جو کسی کو قرض دیا، البتہ سود نہیں ہے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کہ اصل سے زیادہ دینے لگو، ولا تظلمون، اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے کہ تمہارے اصل مال بھی تمہیں واپس نہ کیے جائیں، نہ کوئی تم پہ ظلم کرے نہ تم کسی اور پہ ظلم کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سود خواروں کا یہ قاعدہ تھا جو سود پہ مال دیا کرتے تھے قرض کے طور پہ، جب قرض کی ادائیگی کا وقت آ جاتا مقروض بیچارہ آتا اور کہتا میرے پاس ابھی تک کوئی صورت نہیں بن سکی، مجھے کچھ اور مہلت دے دیں، تو مہلت دے دیتے لیکن ساتھ سود بھی بڑھا دیتے۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر اس نے مہلت مانگی، پھر اور مہلت دے دیتے لیکن اوپر سود بڑھا دیتے۔ اللہ پاک نے اس اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اگر اگلا بندہ تنگ دست ہے، وہ مقروض آدمی اگر تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے دو، لیکن یہ اوپر سود رکھنے والا معاملہ بالکل نہیں کرنا ہے، مہلت دے دو، اس پہ تمہیں اجر ملے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جب کوئی کسی مقروض کو مہلت دیتا ہے، جتنے دن مزید اوپر گزر جاتے ہیں تو جتنا مال اس کو دیا ہوا ہے ہر روز اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو 50,000 دیا ہے بطور قرض کے، وقت آ گیا وہ بیچارہ نہیں دے سکا، اس نے مزید مہلت مانگی، آپ نے 1 مہینہ اسے مزید مہلت دے دی، ہر روز آپ کو 50,000 صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، او وقع عنہ، یا اس سے قرضے کو معاف کر دیتا ہے، اس کی غربت اور تنگ دستی کو دیکھ کر اظلہ اللہ فی ظلہ، قیامت کے دن
جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیچے کے برابر ہوگا اور لوگ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کے سائے کی جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے کا واقعہ ہے، ایک بندہ ایمان اس کا صحیح تھا، عقیدہ اس کا صحیح تھا، کوئی اتنے اعمال اس نے نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حاضر ہوا، بندہ فوت ہو گیا، اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوا، اللہ پاک نے پوچھا کوئی نیکی کر کے آیا ہے؟ کہنے لگا کوئی میرے پاس نیکی تو نہیں ہے۔ کہا گیا کوئی نیکی؟ وہ کہنے لگا اور کچھ نہیں، میں دکاندار تھا، مالدار تھا، کاروبار کرتا تھا، کارندوں کو اور اپنے نوکروں کو میں نے یہ بتایا ہوا تھا، اگر کوئی بندہ لوگوں کو میں قرض بھی دیا کرتا تھا کہ اگر کوئی غریب آئے اس غریب کو معاف کر دینا قرضہ، اگر کوئی امیر آتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے فرمایا پھر میں اس کے زیادہ لائق ہوں کہ میں تجھے معاف کر دوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا۔ تو یہ بظاہر کے چھوٹے چھوٹے اعمال لگ رہے ہیں، لیکن رب العالمین کے ہاں ان کا بہت بڑا وزن ہے، یہ ہے خلق خدا کے ساتھ اچھائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کرو، معاف کر دو مقروض تنگ دست کو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی فضیلت کو جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، چونکہ ان احکام میں کسی قدر مالی نقصان بھی ہے ان میں مالی نقصان کی چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اچھا زکات دے رہے ہیں تو بظاہر تو تھوڑا سا مال نکل رہا ہے نا، صدقہ خیرات کر رہے ہیں مال نکل رہا ہے، سود سے منع کر دیا بظاہر کچھ مالی نقصان نظر آیا، چونکہ ان احکامات میں کسی قدر مالی نقصان ہے، اس لیے ہو سکتا تھا کہ لوگ ان احکامات میں کوتاہی کرنے لگتے، اس لیے اللہ پاک نے پھر اس بات کا ذکر فرمایا لوگوں میرے احکامات پہ عمل کرو، یہ دنیا تو 4 دن ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، آخر کار تم نے لوٹ کے میرے پاس آ جائے گی۔ جب حاضری میرے سامنے دینی ہے اور تمہاری زندگی کی ایک ایک بات کے بارے میں بات پرس ہونی ہے تو پھر میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو اور ان تمام احکامات پر عمل کرو۔ دیکھو نا پھر تقوی کے نسخے کا ذکر آیا، فرمایا واتقوا یوما، اور ڈرو تم اس دن سے۔ یہ جو ابھی آیت ہمارے سامنے ہے نا، یہ سب سے آخری آیت ہے جو احکام کے متعلق نازل ہوئی ہے، احکامات کے متعلق سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہ آیت ہے۔ اور ویسے جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ الیوم اکملت لکم دینکم ہے، اور جو سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ فرمایا واتقوا یوما، اور ڈرو تم اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ پاک کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا کیا جائے گا ہر نفس کو اس کا بدلہ جو کچھ اس نے کمایا۔ جتنی نیکیاں کی ہوں گی نا، زکات کی ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کی ہے، اگلے کو معاف کیا ہے، یہ جتنی بھی نیکیاں ان کا پورا پورا بدلہ ملے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پہ ذرا بھر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ مال سے متعلق کچھ باتوں کا ذکر ہوا، اس لیے اگلی آیت مبارکہ میں تجارتی معاملات سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں سے یہ اگلی آیت حروف اور الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ جو ابھی آیت شروع کر رہے ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں کہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت کی، انگلی لگائیں، ہر ساتھی انگلی لگائیں، اور ختم کہاں ہو رہی ہے جی؟ ہاں جی، تو دیکھو نا الفاظ اور حروف کے اعتبار سے یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے، اور یہ آیت کاروبار اور دنیاوی معاملات سے متعلق ہے۔ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے نا کہ اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکات بس اتنا سارا ہی ہے اور کچھ نہیں، بہت سے احکامات ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور ابھی مزید احکامات ان 2 آیتوں میں آ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ بات بتائی گئی جب کسی سے ادھار کا معاملہ کرو، ایک تو یہ ہے کہ اس میں مدت متعین ہونی چاہیے اور صاف صاف تاریخ متعین ہو۔ یہ نہیں کہ جب حاجی لوگ واپس آئیں گے تو ان دنوں میں مال دوں گا، اب حاجی لوگ کو ایک دن میں تھوڑی آتے ہیں، وہ تو آگے پیچھے آتے ہیں، خام خواہ اس میں جھگڑا ہو جائے گا،
یا یہ کہ فصلوں کی کٹائی جب ہوگی نا میں ان دنوں میں تمہیں ایک پیسے واپس کروں گا، تو فصل کی کٹائی کو ایک دن میں تھوڑی ہو جاتی ہے، دھوپ زیادہ تیز جلدی پڑنے لگے تو فصل جلدی پک جاتی ہے، اگر موسم کو ٹھنڈا رہے بارشیں ہوتی رہیں تو فصل دیر سے پکتے ہیں، کسی علاقے میں جلدی کسی علاقے میں دیر سے بھی۔ تو اس قسم کی مدت نہ ہو، ادھار پہ جب معاملہ کر رہے ہیں تو تاریخ کا تعین یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ پہلے نمبر کی یہ بات ذکر کی گئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو ادھار کا، الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک، مسمى یہ خاص طور پہ لفظ لگایا، ایسی مدت ہو جو متعین ہو، مہینہ تاریخ متعین کیا جائے۔ حکم اس کے لیے استحبابی امر یہ ہے کہ اس معاملے کو لکھ لیا جائے، فاکتبوہ، اس کو لکھ لو، ولیکتب، اب اس کے متعلق مزید کچھ تفصیلات بتا دی کہ لکھے کون اور لکھوائے اس کو کون، اس کے متعلق بھی تفصیل بتائیں۔ فرمایا ولیکتب بینکم، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وہ کمی بیشی نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے، ولا یأبی کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب، لکھنے سے۔ اس زمانے میں تو ہر بندہ لکھنا نہیں جانتا تھا نا، بہت کم کوئی بندہ ہوتا تھا جو لکھنا جانتا تھا، اس کو پھر بلا کے لاتے، اس کے متعلق ہدایات ہیں۔ اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے، کما علمہ اللہ، اس لیے کہ اس کو سکھایا ہے اللہ پاک نے، اپنا اس کا کمال تھوڑا ہے، اللہ نے یہ ہنر اس کو دیا۔ فلیکتب، بس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل، اب لکھوائے کون، تو بتایا گیا مقروض لکھوائے، کون لکھوائے گا؟ مقروض، جس نے قرض لے لیا ہے نا، یا جو لے رہا ہے ابھی قرض، تو وہ لکھوائے۔ یہ اس کا لکھوانا، زبان سے بولنا، یہ خود قرضے کا اقرار ہوتا ہے، اور جو بندہ اس چیز کا اقرار کرے پھر وہ چیز اس کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ فرمایا ولیملل، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ بندہ، علیہ الحق، جس پر نازل ہے حق دینا، ولیتق اللہ، اب اس میں بھی تو یہ ڈر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ صحیح نہ لکھوائے، کچھ گڑبڑ کر جائے، تو بیچ میں پھر وہ نسخہ ذکر کیا، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ پاک سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، جو اسے پالنے والا ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور نہ کم کرے اس میں سے کوئی چیز، کبھی کرے گا ڈنڈی مارے گا، گڑبڑ کرے گا، کل اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، پھر وہاں اگر دنیا میں بچ بھی گیا، چھوٹ بھی گیا، تو وہاں ضرور اس سے بات پرس ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، جو کسی کا حق دبا لینا، دنیا میں اس حق کی ادائیگی نہ کرے، تو پھر آخرت میں حق کی ادائیگی بڑی خطرناک صورت میں ہوگی۔ وہ کیا ادائیگی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ظالم کی نیکیاں لے کے اس مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی معاملہ پورا نہیں ہوگا تو اس مظلوم کے گناہ لے کے ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، پھر وہاں معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اچھا اگر وہ بندہ جس نے قرض لیا کسی وجہ سے وہ لکھوا نہیں سکتا، پھر کون لکھوائے گا اس کی طرف سے؟ تو فرمایا جو اس کا ولی ہے، اس کا سرپرست ہے، پھر وہ اس کی جانب سے لکھوائے گا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، پس اگر ہے وہ شخص، عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر لازم ہے حق دینا، یعنی جس نے قرض ابھی لیا جس پہ حق لازم ہو گیا، اگر وہ ہے سفیہاً، دیوانہ، یعنی عقل اس کا کمزور ہے، او ضعیفاً، یا وہ کمزور ہے یعنی ضعیف البدن ہے، بوڑھا ہے، او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یملہ ہوا، اس بات کی کہ وہ لکھوائے، یعنی وہ گونگا ہے یا غیر ملکی ہے، اس کی زبان اور ہے، درمیان میں کسی ترجمان کی ضرورت پڑ گئی، وہ بھی کوئی نہیں مل رہا، اب کون لکھائے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، چاہیے کہ لکھوائے اس کا سرپرست، اس کا کارگزار، بالعدل، انصاف کے ساتھ ہی، اور شریعت کی نظر میں وہ ولی بھی متعین ہے، اس کا باپ ہے یا اس کا دادا ہے، یا باپ فوت ہونے لگا، وہ کسی کو ذمہ دار اپنی جگہ پہ بنا کے گیا، اسے کہا جائے گا باپ کا وصی، یا دادا فوت ہونے لگا، وہ کسی کو اپنی جگہ وصیت کر کے یا ذمہ دار بنا کے گیا، اس کو کہا جائے گا دادا کا وصی، یا یہ ہے کہ جو حاکم شرعی ہے، جو قاضی ہے، یہ خاص سرپرست ہیں اس کے، پھر یہ اس کی جانب سے لکھائیں گے، لیکن ساتھ لفظ بولا بالعدل،
یہ سرپرست بھی جو لکھوائے گا وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے گا. بہرحال ایک حکم تو یہ ہوا کہ ادھار کا معاملہ کیا جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کو لکھ دیا جائے. یہ ایک بات ہوئی. اب دوسری بات بتائی جا رہی ہے مزید بہتر یہ ہے کہ اس پر 2 گواہ بنا لیں. کیا بنا لیں گی؟ 2 گواہ بنا لیں. وہ دونوں گواہ مرد مل جائیں تو بہت اچھا. مرد اگر 2 نہیں مل رہے، ایک مرد ہو جائے 2 عورتیں ہو جائیں تو یہ بھی درست رہے گی. ایک مرد اور 2 عورتیں، وہ 2 عورتیں مل کے ایک مرد کی جگہ پر گواہ بن جائیں گی اور دوسرا مرد ساتھ ہوگا تو یہ بھی درست رہے گی. عورت کی گواہی تنہا قابل قبول نہیں ہوتی. ہاں خاص گنے چنے عورتوں سے متعلق مسائل کوئی الگ صورت ہے، لیکن عام معاملات میں عورت کی گواہی تنہا قبول نہیں ہوتی. اکیلے میں عورتیں 100 بھی اکٹھی ہو جائیں نا تو شرعی عدالت میں ان عورتوں کی گواہی تنہا قبول نہیں ہوتی. معاملات میں جس طرح کی ابھی باتیں چل رہی ہیں، 7 مرد ہوں تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں یہ مل کی گواہی دیں گے. عورتوں کی گواہی حدود میں نہیں چل سکتی. قصاص میں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. البتہ جو باقی معاملات ہیں جس طرح کا یہ معاملہ ہے یا اسی طرح باقی تجارت خرید و فروخت، ان میں عورتوں کی گواہی چل سکتی ہے، لیکن ساتھ ایک مرد کا ہونا ضروری ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور تم گواہ بنا لو 2 گواہ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے، یعنی عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہیں ہے 2 مرد، فَرَجُلٌ، پس ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، یعنی جو معتبر گواہ ہیں، صالح ہیں، جن میں جانبداری یا طرفداری کا کوئی احتمال نہیں ہے، ایسے نیک لوگوں کو گواہ بنایا. عورتوں کا کوٹا یہاں پہ 2 رکھا. ایک مرد کی جگہ پہ کتنی عورتیں آئی ہیں؟ 2 عورتیں. قرآن خود اس کی حکمت ذکر کر رہا ہے، اس لیے کہ عورتوں میں نسیان کی بیماری بہت ہوتی ہے. اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی، اس لیے عورتوں کا کوٹا 2 رکھا گیا. عورتیں کام کی بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں. کئی سارے سرپرست ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات ہو، لیکن ایک بات ہے، جھگڑا کبھی ہو جائے نا تو وہ 20 سال کی پرانی بات بھی اٹھا کے لے آئے گی. تیرے ابو نے یہ کیا، ماں نے یہ کیا، بھائی نے یہ کیا، بہن نے یہ کیا. لیکن کام کی بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں. آپ کام کہہ کے آئیں گے، واپس جائیں گے پوچھیں گے وہ بھی میں تو بھول گئی. نسیان کا مادہ ان میں زیادہ ہوتا ہے جی. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی مار پٹائی شروع کر دی جائے. اللہ نے اس کو بنایا ہے اس طرح کمزور ہے، اس لیے گزارا کرنا ہے، زندگی کی گاڑی چلانی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا المرأۃ کالضلع، عورت جو ہے کہ پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے. پسلی کو بالکل سیدھا کریں گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی. آپ نے فرمایا جو عورت کو وہ 100% سیدھا کرنا چاہے نا تو ٹوٹ جائے گی، مطلب طلاق ہو جائے گی، گھر آباد ہو ہی نہیں سکتا. اس میں جو پیدائشی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو مد نظر رکھ کے ہمت کے مطابق اصلاح کرتے رہیں اور زندگی کی گاڑی کو آگے چلایا جائے. فرمایا ان تضل احداہما، حکمت اور یادہ رکھنے کی 2 رکھنی. ان تضل احداہما، یہ کہ بھول جائیں ان میں سے کوئی ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلا دے گی ان میں سے ایک اور دوسری کو. عام طور پر جو قوانین ذکر کیے جاتے ہیں نا وہ عمومی احوال کو مد نظر رکھ کے قوانین ذکر کیے جاتے ہیں. اگر کوئی ایک آدھ عورت اور 100 میں سے 1000 میں سے کوئی ایک آدھ عورت ایسی ہو جو بڑی ذہین ہو، باتوں کو نہ بھولتی ہو، تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ قوانین جو بیان کیے جاتے ہیں تو وہ عورتوں کی عام حالت کو دیکھ کے، یا کہیں مردوں کے لیے بھی قوانین آتے ہیں تو وہ عام حالت کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں. ورنہ بعض عورتیں جو ہیں وہ اس طرح بھی ہوتی ہیں، بڑی ذہین ہوتی ہیں اور بڑے ذہنوں کا تیز ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا کمل من الرجال کثیر، اور مردوں میں کامل مرد بہت گزرے ہیں لیکن عورتوں میں کامل عورتیں گنی چنی. آپ نے اس وقت چند کا ذکر فرمایا، بی بی مریم کا ذکر فرمایا، حضرت خدیجہ کا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. بی بی عائشہ کو تمام عورتوں پہ اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح ثرید کے کھانے کو تمام کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے. تو عورتوں میں بھی کچھ کامل عورتیں گزری ہیں
لیکن یہ ہے کہ عمومی حالت جو عورتوں کی ہے نا، ہمیشہ قانون اس کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے یا گواہ بننے کے لیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، یہ پہلے والے مسئلے کی تاکید ذکر کر دی، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو اس کے لکھنے میں کوتاہی اور سستی سے کام نہ لیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ اکتاؤ تم، أَن تَكْتُبُوهُ، اس بات سے کہ اس قرض کو لکھو، صغیرًا أو كبيرًا، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، اِلیٰ أَجَلِهِ، سمیت اس کی مدت کے، اِلیٰ بمعنی مع، مدت سمیت اس معاملے کو لکھو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ حکمت بتائی جا رہی ہے، یہ لکھنا زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ لکھنا زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہوں کو، اس میں گواہوں کے لیے بھی آسانی ہوگی، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم شک نہیں کرو گے۔ زبانی کلامی معاملہ ہے نا، بعض اوقات زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو کچھ شک شبہ ہو جاتا ہے، پوری بات اچھی طرح یاد نہیں رہتی، تو جب لکھت میں آ گئی ہے چیز تو پھر ہر وقت ایک کے لیے آسانی ہوگی، کوئی شک شبہ بھی نہیں، اور گواہوں کے لیے گواہی دینا بھی آسان رہے گا۔ فرمایا اینا ان تکون تجارہ، ایک اور صورت کا ذکر کیا، پہلے کس کا ذکر ہوا؟ ادھار پر کوئی چیز دینے کا، ادھار کا معاملہ کرنے کا۔ اب ذکر آ رہا ہے دست بدست تجارت کی گئی، آپ نے اسی وقت پیسہ دیا اور چیز آپ نے لے لی۔ فرمایا کہ جو نقد سودا ہو رہا ہے اس کو اگر نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج ہو نہیں۔ الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ ہو وہ تجارت حاضرۃ، ہاتھوں ہاتھ، تدیرونھا بینکم، جسے لیتے دیتے ہو تم آپس میں، فلیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم اس کو نہ لکھو۔ عمومی معاملات میں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ بنا لیا کرو جب تم خرید و فروخت کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اس سے پہلے کاتب کو ہدایت دی گئی، گواہ کو بھی ہدایت دی گئی، لکھنے والا صحیح لکھیں، بلایا جائے گواہ کو تو وہ گواہ بننے یا گواہی دینے سے انکار نہ کرے۔ اب دوسرے لوگوں کو بھی کہا گیا کہ لکھنے والوں کو تم نے بھی نقصان نہیں پہنچانا اور گواہ کو بھی کسی طرح تم نے تنگ نہیں کرنا۔ اگر دونوں طرف کے حقوق یہ برابر رکھے جائیں نا، جس طرح اسلام ذکر کرتا ہے، تو پھر فیصلے بہت جلد ہو جاتے ہیں اور بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان احکامات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس لیے ہماری عدالتوں کا نظام بالکل تباہ و برباد ہے۔ فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، اور نہ تکلیف دی جائے کسی لکھنے والے کو، نہ نقصان پہنچایا جائے کسی کاتب کو، وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، آگے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے، نقصان پہنچاؤ گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، بے شک یہ گناہ ہے تمہارے ساتھ۔ آگے پھر وہی اس کا ذکر کر دیا، ان احکامات پہ عمل تب ہوگا جب دل میں خوف خدا ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ پاک تمہیں سکھا رہے ہیں مفید احکامات۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تمہاری مصلحتوں کو بھی وہ جانتا ہے، وہ مطیع کو بھی جانتا ہے، وہ عاصی کو بھی جانتا ہے۔ جو ان احکامات کی پابندی کرے گا یہ اطاعت گزار ہے، اللہ اسے اجر دیں گے، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ گنہگار ہے، پھر اسے سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ اسی سے متعلق ہے، اس میں ایک اور مسئلہ ذکر کیا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک بندہ دوسرے سے قرض لینا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ اعتماد کے لیے اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھیں پھر میں تمہیں قرض دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں رہن رکھنا کسی کے پاس۔ قرضہ مانگا، اس نے کہا اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھ دیں، یہ قیمتی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہے یہ رکھ دیں، اپنا موٹر سائیکل میرے پاس کھڑا کر دیں، کوئی چیز مجھے آپ دے دیں تاکہ مجھے اعتماد ہو جائے، تو ٹھیک ہے پھر میں تجھے قرض دے دوں گا۔ اس کو رہن کہتے ہیں، اور یہ بھی جائز صورت ہے۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، عام طور پر اس کی ضرورت پڑتی تھی سفر میں، اور جب کوئی لکھنے والا نہ ہو، کیونکہ سفر میں تو آشنائی نہیں ہوتی، اگلے سے کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پہ ضرورت پڑ گئی، کسی سے مال لے رہے ہیں، وہ کہتا ہے اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھ دیں،
تو زیادہ ضرورت سفر میں پڑتی تھی جب کوئی لکھنے والا بھی نہ ہوتا، اس لیے یہاں پر ذکر سفر کا ہے۔ لیکن اگر سفر نہ ہو، گھر کے اندر ہے اور لکھنے والا بھی کوئی موجود ہے تو اس صورت میں بھی رہن رکھنے کی رکھوانے کی اجازت ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ کسی لکھنے والے کو، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، بس رہن ہے قبضہ کیا ہوا، یعنی اگلے کے پاس رہن رکھوا دو۔ اب وہ جو قرض دینے والا ہے نا، اس نے اس چیز پر صرف قبضہ کرنا ہے، اس چیز سے نفع حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ گاڑی کھڑی کرا دی اور روز اس نے دبائی دیا ہے، موٹر سائیکل کھڑا کرا دیا، بس روز کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، جو خوب اس کو کھڑکھڑا تو بناؤ نا 4-5 مہینوں میں، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ وہ صرف قبضہ کر سکتا ہے اس چیز پہ، اس سے نفع حاصل ہو نہیں کر سکتا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، آگے فرمایا اگر اگلے بندے نے اعتماد کر لیا، قرضہ اس سے مانگ رہے ہیں اور وہ کوئی آپ سے رہن میں کوئی چیز نہیں مانگتا، تو پھر جس طرح اس نے اعتماد کیا ہے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، بر وقت اس قرضے کو ادا کیا جائے، اور فرمایا اس معاملے میں اللہ سے ڈرایا جائے۔ اگر ٹال مٹول کریں گے، گڑبڑ کریں گے تو کل ایک بڑی عدالت لگنی ہے، پھر وہاں پر پوچھ بھی ہوگی۔ فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر اعتماد کرے تم میں سے ایک دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، بس چاہیے کہ پورا پورا ادا کر دے وہ بندہ جس پہ اعتماد کیا گیا، امانتہ، اپنی امانت کو، یعنی اس نے جو قرض دیا اب یہ اس کو پورا پورا ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، ہو سکتا تھا اس معاملے میں کوئی بندہ گڑبڑ کرتا، اس لیے پھر تقوی کے نسخے کا ذکر کیا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، آپ نے پوری صورت پڑھی ہے جی، کتنے احکامات اس میں ذکر ہوئی ہے، ڈنڈے کے زور سے بنوائی جا رہی ہے یا بار بار تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بار بار بہت دفعہ یہ حکم گزرا ہے، یہ نہیں کہ ایک بار بلکہ بار 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 یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کی عدالت لگے گی، میں نے جواب دینا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، پیچھے پڑا ہے اللہ سے ڈرو، اس بات پہ یقین رکھو اللہ سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سے ڈرو، اس بات پہ یقین رکھو کہ تم نے جمع ہو کے ایک نہ ایک دن اس کے سامنے جانا ہے۔ فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم نہ چھپاؤ گواہی کو، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہو اور گواہ کی گواہی دینے سے اس کا حق زندہ ہو جائے تو پھر گواہ کے اوپر گواہی دینا لازم اور ضروری ہے۔ کیا کہا تو مظلوم بندہ ہے نا، اس کا حق مارا جا رہا ہے اور گواہ کی گواہی دینے سے اس کا حق زندہ ہو جائے، اس کا حق اس کو پہنچ جائے۔ گواہی جھوٹی دینے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، ساری سچی گواہی دینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سچی گواہی دے دے، اب گواہی کو چھپائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف زبان کا گناہ ہوا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بس بے شک گناہ گار ہے اس کا دل۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جسم میں ایک عضو ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب۔ الا وہی القلب، اگر وہ کہ وہ دل ہے، تو جب دل گناہ گار ہو گیا تو پورا بدن گناہ گار ہو گیا، یہ بندہ رب کی نگاہوں میں گناہ گار شمار ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، پھر جملہ ذکر کیا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ پاک اس کو جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ابھی ذکر ہوا اللہ کے علم کا، یہ سارے مسائل ذکر ہوئے، اس کے آخر میں کس کا ذکر ہوا؟ اللہ کے علم کا، کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کے علم کامل کا ذکر ہوا۔ اب اگلی آیت کے پہلے جملے میں اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، سب چیزوں پر کنٹرول بھی اسی کا ہے۔ جب علم اسی کا کامل، قدرت اسی کی کامل، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ سورت کے آغاز میں پڑھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
صرف اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب سورت کا آخر آ رہا ہے، پھر اس مضمون کو دہرایا گیا۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب چیزوں کا خالق وہی، مالک وہی، سب چیزوں پر متصرف وہی۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوہ تبدو، اگر تم ظاہر کرو گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوہ، یا تم چھپاؤ گے اسے، یحاسبکم باللہ، تو حساب لیں گے تم سے اس کا اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ دیکھیے جی، جس طرح زبان کے افعال دو قسم کے ہوتے ہیں اور اعضاء کے افعال بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، اسی طرح دل کے افعال بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں وہ ہیں جو ہم اختیار سے نکالتے ہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جو غیر اختیاری طور پہ نکل جاتی ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی اس طرح، کہنا کچھ اور جانتے ہیں لیکن غیر اختیاری طور پہ کچھ اور نکل گیا۔ تو زبان کے افعال دو قسم کے ہو گئے، اختیاری اور غیر اختیاری۔ ظاہری اعضاء سے بھی جو افعال ہوتے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اختیاری ہوتے ہیں، کچھ غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ ایک چیز کو آپ نے پکڑا اٹھایا اپنے اختیار سے، ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جس کے ہاتھ کے اوپر لرزہ طاری ہے، ہاتھ اس کا بھی ہل رہا ہے، لیکن وہ اختیار سے یا غیر اختیار سے؟ غیر اختیاری ہے نا۔ تو اعضاء کے افعال جو ہیں وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اختیاری ہوتے ہیں، کچھ غیر اختیاری۔ زبان کے افعال بھی دو قسم کے، دل کے جو افعال ہیں وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کبھی دل میں غیر اختیاری طور پہ کوئی وسوسہ آ جاتا ہے جس میں بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے اختیار سے بندہ اختیار کرتا ہے۔ اس نے اچھا عقیدہ اپنا لیا، صحیح اچھا عقیدہ اپنایا، اچھا گمان رکھتا ہے، یہ اپنے اختیار سے اس نے چیز کی ہوئی ہے۔ یا کسی نے برا عقیدہ اپنایا، شرکیہ عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے، یہ اپنے اختیار کے ساتھ اس نے چیز اپنائی ہوئی ہے، اپنے دل میں اس نے بٹھائی ہوئی ہے۔ تو دل کے افعال بھی کتنے قسم کے ہو گئے؟ دو قسم کے۔ اس آیت میں اللہ پاک بتا یہ رہے ہیں کہ یہ جو دل کے افعال ہیں نا، کچھ تو غیر اختیاری ہیں جو وساوس ہوتے ہیں، اس کے اوپر مؤاخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا میری امت کے دل میں جو غیر اختیاری طور پہ وساوس آتے ہیں اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے غیر اختیاری وسوسوں کی بات نہیں ہے، اپنے اختیار سے جو گندے عقائد، جو کفریہ عقائد، شرکیہ عقائد کسی نے اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، اگر وہ ان کو زبان سے ظاہر کر دیں تو بھی اس کے اوپر حساب ہوگا، اور اگر وہ گندے عقائد اندر رہیں گے، چھپے رہیں گے، تو بھی ان کا حساب ہوگا۔ اس جملے کا یہ مطلب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ فرمایا وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، حساب لے کے تم سے اس کا اللہ پاک، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، محاسبے کے بعد بس وہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، لیکن یہ تب ہے جب شرک اور کفر نہ ہو، تب وہ معافی ہے، اور وہ عذاب دے گا اللہ پاک جس کو چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ پاک فرما رہے ہیں اس سورت میں جتنے احکامات ذکر ہوئے، خواہ وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، یا نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے متعلق مسئلہ، یا باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے، یا گھریلو معاملات سے متعلق بہت سے احکامات، یا باہر کی زندگی سے متعلق احکامات، یا جہاد سے متعلق، یا راہ خدا میں خرچ کرنے سے متعلق جتنے بھی احکامات ذکر ہوئے، ان تمام احکامات اور سب باتوں پر نبی علیہ السلام کا بھی ایمان ہے، اور ایمان والے جو ہیں ان کا بھی ان باتوں پر ایمان ہے۔ فرمایا آمن الرسول، ایمان لے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ، بما انزل الیہ، ان تمام باتوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اس صورت میں، من ربہ، آپ کے رب کی جانب سے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ان تمام باتوں پر ایمان لائے۔ اب اس ایمان کی کچھ تفصیل ذکر کر دی۔
کل آمن باللہ، سب ایمان لے آئے ہیں اللہ پاک کے ساتھ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، سب ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ ایمان لانا اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اللہ کو مانا، اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایمان لانا اس کا یہ مطلب نہیں صرف رسولوں کو مانا، کتابوں کے ساتھ ایمان لانا اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف کتابوں کو مانا، صرف اللہ کو مانا، اللہ کا کہنا نہیں مانا، صرف رسولوں کو مانا، رسولوں کا کہنا نہیں مانا، آسمانی کتابوں کو مانا لیکن کتابوں میں جو کچھ لکھا تھا اسے نہیں مانا، تو رب کی نگاہوں میں یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ مومن بننے کے لیے ضروری ہے اللہ کو بھی مانا، اللہ کا کہنا بھی مانا، رسولوں کو بھی مانا، ان کا کہنا بھی مانا، کتاب اللہ کو بھی مانا اور اس کا کہنا بھی مانا۔ اگر صرف زبان سے کہتے ہیں میں مومن ہوں، اللہ کو مانا، نبی کو مانا، کتاب کو مانا، نمازوں کے لیے بھی آ جاتا ہے، روزے بھی رکھ دیتا ہے، لیکن اللہ نبی کا کہنا نہیں مانتا، رب کی نگاہوں میں یہ بندہ مومن نہیں ہے، یہ بندہ منافق ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ پاک سب کو اس سے بچائے، یہ بندہ منافق ہے۔ میں یہ بات یوں نہیں کہہ رہا، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 بندوں کو بلایا جائے گا۔ ایک بندے کو بلایا جائے گا، اللہ پاک اسے پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا، اولاد دی، اچھی بیوی دی، دنیا کی نعمتیں تجھے عطا فرمائی، کیا تو نے کبھی گمان کیا تھا کہ تیری میری ملاقات بھی ہونی ہے؟ کہے گا نہیں اللہ میں نے تو کبھی نہیں سوچا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا، میں نے تجھے بلا دیا۔ دوسرے بندے کو بلایا جائے گا، اس سے بھی اسی قسم کی گفتگو ہوگی، وہ بھی کہے گا اللہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ قیامت آئے گی اور آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی فرمائیں گے تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا، میں نے تجھے بھی بلا دیا۔ یہ دونوں بندے کافر ہوں گے۔ اس کے بعد ایک تیسرے بندے کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہی کچھ فرمائیں گے میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، اچھی بیوی دی، دنیا کی اتنی فلاں فلاں چیزیں تجھے دی تھی، کیا کبھی تو نے سوچا تھا کہ تیری میری ملاقات ہوگی؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اب اس کے بعد وہ کہے گا آمنت بک وبکتابک وبرسولک، اللہ میں نے تجھ پہ ایمان لایا، تیری کتاب پہ ایمان لایا، تیرے رسول پہ ایمان لایا۔ پھر کہے گا صلیت وصمت وتصدقت، میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے صدقے خیرات بھی کیے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ذرا پھر پیچھے چلیے، اس نے کیا کہا؟ اللہ میں نے تجھ پہ ایمان لایا، تیری کتابوں پہ ایمان لایا، تیرے رسولوں پہ ایمان لایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ میں نے تجھے مانا، تیرے رسولوں کو مانا، تیری کتابوں کو مانا، لیکن دوسری بات نہیں کی ہے۔ کیا اللہ کا کہنا نہیں مانا، رسولوں کا کہنا نہیں مانا، کتابوں کا کہنا نہیں مانا، صرف ایک بات کہ اللہ کو مانا، نبیوں کو مانا، رسولوں کو مانا۔ اللہ پاک اسے فرمائیں گے ذرا ٹھہر جا، تیرے خلاف بھی گواہ لے کے آتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ سوچے گا میرے خلاف کس کو گواہ لایا جائے گا، اتنے میں اللہ اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، اس کے رانوں کو کہا جائے گا یہ بولیں گے، اس کے گوشت کو کہا جائے گا یہ بولیں گے، جسم کے اعضاء سارے بولنے لگیں گے اور وہ اعضاء بول کے یہ بتا دیں گے اس کا زبان کا دعویٰ کچھ اور تھا، اس کے دل کے اندر کچھ اور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق بندہ ہوگا جو وہ کام کرتا رہا جس سے اللہ پاک ناراض ہو۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں صرف اللہ اور نبی کو ماننا کافی نہیں ہے، ان کا کہنا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے نا یہ سارا اللہ کا کہنا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات ہے آپ اپنے استادوں کو جتنی دعائیں دیں کم ہیں، ان کے ساتھ جتنا تعامل کریں کم ہے، کہ کتنے اچھے راستے پہ آپ کو لگایا ہے اور اللہ کے قرآن کے سبب پہ آپ کو لگا دیا۔ یہ حقیقت میں اللہ کا بہت بڑا احسان اور اسباب کے تحت آپ کے استادوں کا بڑا احسان ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پاک کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ ایمان کی کیفیت یہ ہے، وہ ایمان والے یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسولوں میں سے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم ایسا نہیں کرتے کسی نبی کو مانے کسی کو نہ مانے، بلکہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودیوں نے باقیوں کو مانا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسائیوں نے باقیوں کو مانا
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. ایمان والے کہتے ہیں ہم اس طرح کا فرق نہیں کرتے بلکہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسولی، ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسولوں میں سے. وقالو، اور وہ ایمان والے یہ بھی کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا. ذکر سماع کا ہے لیکن مراد قبول کرنا ہے. سمعنا، ہم نے قبول کیا اللہ کی باتوں کو. واطعنا، اور ہم نے کہاں مانا اللہ پاک کا. پھر مزید دعا کرتے ہیں غفرانک، اے طلبنا غفرانک، اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں تیری بخشش. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری کی طرف ہے لوٹ کر جانا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن اوپر جو آیت ذکر ہوئی اس میں کیا فرمایا؟ جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم اسے دل میں چھپاؤ تو بھی حساب ہے، تم اسے ظاہر کرو تو بھی حساب ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ شاید جو وسوسے آتے ہیں اس وسوسے پر بھی حساب ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوا. نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا. اللہ پاک نے یہ اگلی آیت نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا، اللہ نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق. اب دل میں جو غیر اختیاری وسوسے آ رہے ہیں اس میں تو بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک اس پر گرفت اور مواخذہ نہیں کرتے. لہا ما کسبت، لہا اس نفس کے لیے ہے ما، وہ خیر وہ نیکی، کسبت جو ارادے سے اس نے کی، ارادے سے جو خیر جو نیکی بھی کرے گا اس کا اسے فائدہ ہوگا. وعلیہا مکتسبت، اور اس پر وبال ہے اس برائی کا جو ارادے سے اس نے برائی کی ہے، اس کا وبال اور اس کا گناہ اس کے سر پہ ہوگا. ربنا لا تؤاخذنا، سورت کا بالکل آخر ہے اور آخر میں تعلیم دعا ہے. آخر میں کیا ہے؟ تعلیم دعا. آخر میں کیا ہے جی؟ تعلیم دعا. تعلیم دعا. دعا کا طریقہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ مجھ سے یوں دعائیں مانگا کرو. ایک بندہ کسی افسر کے پاس گیا اور اس افسر نے کہہ دیا اس طرح درخواست لکھ کے دے آ، پھر ٹھیک ہے تیرا کام بن جائے گا. وہ بندہ باہر نکلا، اس نے اسی طرح درخواست لکھی، اب افسر کے سامنے رکھی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی درخواست قبول ہوگی قبول نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. جس طرح افسر نے بتایا اس نے اسی طرح درخواست لکھی تو ضرور اس کی درخواست قبول ہوگی. یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ پاک خود بتا رہے ہیں جب ان دعاؤں کو ہم خلوص دل سے مانگیں گے تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور یہ درخواست اللہ اپنے فضل سے ضرور قبول فرمائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ دعا کی تعلیم ہے کہ میرے بندوں مجھ سے یوں مانگا کرو. ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ فرما. ان نسینا او اخطانا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم خطا کریں کوئی گناہ کر بیٹھے. ان نسینا اس کا تعلق ہے ترک واجبات کے ساتھ. کیا مطلب؟ جو کام کرنے کے ہیں اے اللہ اگر ان میں سے کوئی کام ہم سے رہ جائے، جو نیکیاں جو عبادات جو طاعات کرنے کی ہیں اگر ان میں سے کوئی ہم سے رہ جائے، یا یہ ہے کہ ہم سے اخطانا کوئی گناہ ہو جائے، جن کاموں سے آپ نے منع کیا ان میں سے کوئی کام ہو جائے تو مولا اپنے فضل سے ہماری گرفت نہ فرما. لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمارا مؤاخذہ نہ فرما، پکڑ نہ فرما. ربنا ولا تحمل علینا، دوسری دعا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اصرا، نہ رکھ تو ہمارے اوپر بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے بوجھ رکھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. اے اللہ مشکل احکامات ہمارے اوپر نافذ نہ فرما، جس طرح کے مشکل احکامات پہلی امتوں کے لیے تھے کہ اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ جاتی حکم تھا اس کپڑے کو کاٹ دیا جائے. زکوٰۃ میں ہمیں حکم ہے 40واں حصہ دینے کا، ان کے لیے حکم تھا کہ 4واں حصہ زکوٰۃ میں سے دینا ہے. اس قسم کے مشکل احکامات تھے. دعا مانگی جا رہی ہے اے اللہ اس قسم کے مشکل احکامات ہمارے اوپر نہ رکھ. تیسری دعا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے عاجز ہیں، جن مصیبتوں اور تکلیفوں کی ہم طاقت نہیں رکھتے اے اللہ وہ مصیبتیں اور تکلیفیں ہمارے اوپر نہ ڈال.
ولا تحملنا، اور تو نہ اٹھوا ہم سے ما لا طاقت لنا به، وہ مصائب اور آزمائشیں جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، واعف عنا۔ اب 3 دعائیں ہو گئی نا، آگے 3 جملے ہیں، ان تینوں کے ساتھ متعلق ہیں۔ اس دعا کو یاد کیا جائے اور یہ دعا روز بلا ناغہ مانگی جائے۔ اب معنی سمجھ آ رہا ہے نا، تو معنی یاد رکھ کے اس کے مطابق مانگی جائے۔ واعف عنا، پہلی دعا میں کہا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، اب کہا مولا ہمیں معاف فرما دے۔ دوسری دعا میں کہا اللہ مشکل احکامات ہم پہ نہ رکھ، اب فرمائے واغفر لنا، اللہ اپنے فضل سے ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، تیسری دعا میں فرمائے اللہ وہ مصیبتیں آزمائشیں جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے وہ ہم سے نہ اٹھوا، بلکہ وارحمنا، اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ انت مولانا، اللہ ہم دعائیں تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ دونوں جہانوں میں تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمارے تمام کام بنانے والا تو ہی ہے۔ مولا ہمارا ایک کام کی بھی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بڑی جامع معنی دعا ہے، قرآن کی ہر دعا بڑی کمال کی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری 2 آیات مبارکہ کے متعلق فرمایا، جو رات کو سوتے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے رات کی عبادت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ رات کو اور عبادت نہیں کر سکے، تہجد کی نماز یا لمبے چوڑے نفل نبی پڑھ سکیں، رات کو سوتے وقت ان 2 آیتوں کو اس نے پڑھ لیا، فرض نماز پڑھی، پھر اس کے بعد باقی بتائیں کیے اور ان 2 آیتوں کو پڑھ لیا، تو یہ 2 آیتیں رات کی عبادت کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے ہر قسم کی شر اور ہر قسم کی آفت سے حفاظت کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں، ان کی برکت سے اللہ ہر شر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ ان دونوں آیتوں کی عظمت کا ذرا خیال کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 2 تحفے دیے گئے، اس میں سے خاص طور پر 3 تحفوں کا ذکر کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک تو یہ فرمایا 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، جو پہلے 50 تھی، پھر کرتے کرتے آخر میں 5 نمازیں ہو گئیں۔ یہ تحفہ اللہ پاک نے 7 آسمانوں سے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے اللہ نے بڑھا دیا۔ اب دیکھیں زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے صاحب نصاب میں، صاحب استطاعت پہ حج بھی فرض ہوتا ہے، اسی طرح روزے بھی فرض ہوتے ہیں، باقی احکامات بھی ہیں، لیکن باقی آپ زمین پہ ہیں، ادھر بھی نازل ہوئی۔ نماز کی اہمیت کا احساس کریں، یہ کتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر بلایا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ نماز۔ اور دوسرے نمبر پہ جو تحفہ دیا گیا وہ ان آخری 2 آیتوں کا تحفہ ہے، آخری ان 2 آیتوں کا تحفہ۔ باقی قرآن نازل ہوا، کوئی مکہ میں، کوئی مدینہ میں، کوئی ہجرت سے پہلے نازل ہوا، کوئی ہجرت کے بعد نازل ہوا، آپ زمین پہ تھے تو قرآن نازل ہوتا رہا، لیکن یہ 2 آیتیں کتنی عظمت والی آیتیں ہیں کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کے وہاں یہ 2 آیتیں نبی علیہ السلام کو بطور تحفے کے لیے تو کتنی اہم آیتیں ہوں گی۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کو جو تحفہ دیا گیا وہ یہ، آپ کی امت کا جو آدمی کسی بھی چیز کو اللہ پاک کے ساتھ شریک نہیں کرتا، اللہ پاک اپنے فضل سے ایک نہ ایک دن اس بندے کی مغفرت فرما کر اسے جنت میں داخلہ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ دونوں جہانوں میں رحمت، عفو، درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ اپنے قہر قدر سے سب کو بچائے۔ یہ جو ٹوٹی ٹوٹی محنت ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سارے بھائی بزرگ جو اتنے شوق سے ہر روز بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس پر بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ کی عمر میں، مال میں، کاروباروں میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے۔ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ پاک سب کو اس کتاب کے ساتھ اور اپنے گھر کے ساتھ اور اپنی دین کے ساتھ وفا نبھانے کی اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد